بہت دنوں کے بعد آخر کار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کے پرس سے انگوٹھی چوری کر لی تھی اور اب میں دھڑکتے دل اور تیز قدموں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، مگر جیسے ہی میں دروازہ بند کر کے پلٹی، میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جب سے بھابھی وہ انگوٹھی بنوا کر لائی تھی، میری جان پر بن گئی تھی۔ مجھے ان کی انگوٹھی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جس طرح سے وہ انگوٹھی بنوا کر اتراتی پھر رہی تھیں، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا کہ آخر بھائی بھابھی کے ساتھ اتنی محبت کر کیسے سکتے ہیں۔ میرا نام میرب ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے مجھے شرمندگی کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ میری اور بھائی کی شادی اکٹھی ہوئی تھی، مگر شادی سال بعد ہی میں روٹ کر گھر آ گئی، کیونکہ میرا شوہر میرا ویسے خیال نہیں رکھتا تھا جیسے میں چاہتی تھی۔ کام کے بعد سے وہ گھر واپس آتا تو کتنی دیر ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہتا۔ حالانکہ ہماری نئی شادی تھی، اسے مجھے وقت دینا چاہیے تھا۔ دوسرا، کھانے پینے یا پہننے اوڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنی مرضی کا کھانا کھاتی پیتی تھی، نہ کوئی اور مسئلہ تھا۔ بس سب سے زیادہ جو شے مجھے چبھتی تھی وہ میری ساس اور نندیں تھیں، جبکہ میرا دل چاہتا تھا کہ شوہر ہر وقت مجھے ہی پوچھے، میرا ہی خیال کرے۔ سو شروع میں ہی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہونے لگیں۔ پہلے پہل تو شوہر نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ہی میں اس کی ماں کو سامنے لے آتی کہ تم مجھے اپنی ماں سے زیادہ اہمیت دو۔ وہ بیچارہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا اور خاموشی سے کمرے سے چلا جاتا۔ اگلے دن پھر میرا یہی مطالبہ ہوتا۔ دھیرے دھیرے میرا یہ مطالبہ بڑا ہوتا گیا کہ مجھے الگ گھر چاہیے، مگر میرے شوہر کی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ بالآخر جب میں اپنی ہی بری سوچ میں پھنس گئی تو میں نے لڑائی کے بعد گھر چھوڑ دیا، جس پہ میرے شوہر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ میرب، تم خود یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تو سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں منا کر واپس لاؤں گا۔ ہاں، اگر تمہیں تھوڑی عقل مل جائے اور تم دوبارہ سے واپس آنا چاہو تو آ سکتی ہو، مگر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اس بات پر میں نے منہ بگاڑا اور رکشے میں اپنا بڑا سا بیگ رکھ کر وہاں سے چلی آئی، کیونکہ وہاں سے نکلتے ہوئے میرے دماغ میں یہی تھا، اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ اپنے میکے میں آئی تو اماں نے مجھے ڈانٹا، مگر میں چونکہ بڑی بیٹی تھی جس کے آگے کوئی نہیں بولتا تھا، تو میں نے یہاں بھی اپنی باتوں سے سب کو دبانے کی کوشش کی۔ ماں تو ماں تھی، وہ چپ کر گئی، مگر میری بہن نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو اسے بھی میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، دیکھو ماریا، میں یہاں اگر رہوں گی تو تمہاری کمائی نہیں کھاؤں گی، اس لیے مجھے نصیحت مت کرو۔ وہاں جتنے عذاب میں رہ رہی ہوں تم نہیں جانتی، اس کا بات کا اندازہ تمہیں تب ہوگا جب تمہاری شادی ہوگی کہ شوہر کو بانٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپی، بانٹنے کی کیا بات؟ آپ کا شوہر کسی دوسری عورت کے پاس نہیں جاتا، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، کچھ تو خیال کریں بات کرتے وقت۔ اس نے مجھے سمجھانا چاہا تو میں نے اسے ڈانٹ کر کمرے سے باہر بھیج دیا اور کہا، یہ پہلی اور آخری مرتبہ تھا، آئندہ خبردار جو تم نے مجھے کوئی مشورہ دینے کی کوشش کی، چھوٹی ہو تو چھوٹی بن کر رہو۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اب مجھے بھائی اور بھابھی کا انتظار تھا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے چیک کروانے۔ شادی کے فوراً بعد ہی بھابھی کو اللہ نے خوشخبری دی تھی۔ وہ واپس آئے تو میرے ناراض ہو کر یہاں آنے کا سن کر بھائی ایک دم خاموش ہو گیا۔ بھابھی نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن اتنی تسلی ضرور دی کہ کچھ نہیں ہوتا، چند دنوں میں تم دونوں کا ہی غصہ ٹھیک ہو جائے گا، تو واپس چلی جانا۔
مجھے یہ بات چیت بری لگی۔ میں نے اپنے بھائی کو سخت انداز میں پوچھا، خالد، کیا تمہیں میرا یہاں رکنا برا لگ رہا ہے؟ بھائی نے چونک کر نفی میں سر ہلایا تو میں نے جلتی پر آگ لگاتے ہوئے کہا، پھر تمہاری بیوی مجھے کس منہ سے کہہ رہی ہے کچھ دنوں بعد واپس چلی جانا؟ جب میرے گھر والوں کو میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہوتی کون ہے مجھے بتانے والی؟ خالد نے گھور کر اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے بھائی مجھے سمجھاتا رہا۔ اگلے دن جب بھابھی ہمارے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے اس کے بازو پر نیل کا نشان دکھائی دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ تو وہ نرمی سے بولی، پتہ نہیں، میں بھی پریشان ہوں کہ میرے جسم پر یہ چھوٹے چھوٹے نیل کے نشانات کیسے بن گئے۔ ساتھ ہی ماریا جلدی سے بولی، ہاں، آج کل یہ بڑی عام بات ہے کہ بلا وجہ ہی نیل پڑ جاتے ہیں جسم پر۔ اس کے بعد یوں ہی یہ بات ختم ہو گئی۔ اب وہاں آ کے میری زندگی ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ نہ کوئی کام کاج تھا، نہ ہی کچھ اور۔ بس جب دل چاہتا محلے میں نکل جاتی یا بازار کا رخ کر لیتی، جبکہ سسرال میں مجھے دکان پر جانے کے لیے بھی شوہر کی اجازت لینی ہوتی تھی۔ نہ کوئی گھر کا کام کرتی، نہ کچھ اور۔ ہر مہینے خالد مجھے میرا خرچہ الگ سے دے دیتا تھا۔ ایک روز مجھے کچھ سامان چاہیے تھا۔ میں نے ماریا سے ساتھ چلنے کا بولا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اکثر اوقات تو مجھے ماریا پر شک ہوتا تھا، آیا کیا واقعی میں وہ میری بہن ہے؟ کیونکہ ہر وقت ہی وہ مجھ سے انتہائی اکتائی رہتی تھی۔ سو مجبوراً میں اپنی بھابھی کو لے کر بازار آ گئی۔ وہاں مجھے اور بھابھی کو ایک جوڑا پسند آیا تو میں نے جھٹ سے وہ جوڑا خرید لیا۔ اسی وقت میں نے اپنی بھابھی کی آنکھوں میں حسرت سی دیکھی تو سوچا کہیں یہ میرے جوڑے کو نظر نہ لگا دے۔ بس تبھی میں نے اس سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی خرید لو، دونوں ایک جیسے بنا لیں گے۔ مگر وہ بڑی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ ہی نہیں، خالد کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کی پسند کے بغیر میں کچھ بناؤں۔ اچھا، تو مجھے بھی نہیں لگتا کہ بغیر پوچھے ان سے کوئی قدم اٹھاؤں، تو میں ان کے ساتھ آ کر لوں گی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اسے جلن ہوئی، حالانکہ جہاں تک میں خالد کو جانتی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی وارفتگی سے دیکھتا ہوگا اپنی بیوی کے لیے۔ مگر جس انداز میں بھابھی بول رہی تھی مجھے یقین ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے واقعی ان دونوں میں بہت پیار ہو۔ ان کی محبت کا سوچ کر میرا دل ایک دم سے خراب ہو گیا، اور وہ جوڑا جو میں نے بھی چند لمحے پہلے خریدا تھا وہ بھی بھاری لگنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے اور کوئی شے نہیں کی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اتر کر کمرے میں چلی گئی تو پیچھے بھابھی اماں کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں کسی کام سے باہر نکلی تو اماں سے کچھ پیسے دے رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ پیسے کس خوشی میں دیے جا رہے ہیں؟ تو وہ دونوں ہی بکھلا کے اماں جلدی سے بولی، وہ ادھار لیے تھے میں نے اس سے، جبکہ بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر مجھے بڑی آگ لگی اور میں نے ترک کر کہا، اماں ادھار لیے تھے؟ کیا مطلب؟ آپ کے بیٹے کی ہی کمائی ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں، آپ کیوں واپس کر رہی ہیں؟ اماں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور پیسے واپس اپنے بٹوے میں رکھ لیے۔ پھر بھابھی سے چائے لانے کا کہا تو میں اماں کے پاس بیٹھ کر انہیں سمجھانے لگی کہ آپ جیسی سانسیں ہی ہوتی ہیں جو بیویوں کا سر پر چڑھاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ اب وہ ناچ رہی ہیں۔ میں اماں کو سمجھاتی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے میری بات سننے کے بعد نرمی سے بولی، میرب، ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اماں مجھے مزید کوئی لیکچر دیتی، میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے میکے میں گھٹن ہونے لگی تھی، کیونکہ جو کوئی دیکھتا تھا مجھے ہی نصیحت کرنے لگ جاتا تھا۔ بھابھی نے میری چائے کمرے میں ہی دے دی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹی اپنے شوہر کو یاد کرنے لگی، اور نہ جانے کیوں آج اس کی یاد بھی بہت آ رہی تھی مجھے۔ ہم نے شادی کے بعد
جتنی مرتبہ بھی شاپنگ کی تھی میں نے ہمیشہ اپنی پسند کی ہی چیز کی تھی۔ اگر وہ کوئی شے لینے کا کہتا تو میں ٹوک دیتی کہ پہنی آپ نے ہے یا میں نے۔ وہ نرمی سے کہتا ظاہر ہے تم نے ہی پہننی ہے، تو میں بڑے انداز میں کہتی سو مجھے اپنی پسند کی چیز لینے دے، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھ پر کیا اچھا لگے گا۔ وہ خاموش ہو جاتا۔ لیکن آج جب میں نے بھابھی کو وہ جوڑا پسند ہونے کے باوجود اس لیے لیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کی پسند سے لیں گی تو مجھے افسوس بھی ہوا تھا اور جلن بھی۔ میرا بھی دل کر رہا تھا کاش ایک مرتبہ ہی میں اپنے شوہر کی من پسند چیز پہنتی تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ وہ بڑا عجیب دن تھا۔ پورا وقت میں اپنے شوہر کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ تقریباً رات کو ہی کمرے سے باہر نکلی۔ جب باہر آئی تو بھابھی بڑی خوش لگ رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنی خوش کیوں لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ پوچھتی اس نے خود ہی ایک جوڑا لا کر میرے آگے رکھ دیا اور بولی یہ دیکھیں لے آئی ہوں میں بھی جوڑا، خالد کے ساتھ گئی تھی۔ کیا؟ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر باہر میں نے بڑے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو پیچھے بیٹھی اماں جو بڑے غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھیں نرمی سے بولی اور کس کے ساتھ جائے گی؟ خیر تم کھانا کھا لو، پھر 2 درجن کے ہاں کپڑے سلنے کے لیے دے آنا۔ میں نے بھابھی پر ایک نظر ڈالی تو وہ بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس جوڑے کو رکھنے کی رہی صحیح میری خوشی بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور وہیں پر ماریا کو بلا کر کہا میرا جوڑا تم لے لو۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی کیوں آپی، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنا بخار کسی کو نہ دو پھر یہ جوڑا کیسے دے رہی ہو؟ مجھے بڑا غصہ آیا اس کی بات پر، مگر میں نے مسکرا کر کہا نہیں تم رکھ لو، میں نیا لے لوں گی، ویسے بھی سب کا خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح کی 1-2 باتیں کر کے میں نے وہ جوڑا اسے تھما دیا اور خود کمرے میں آ گئی۔ میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ کتنا ہی پانی پی لینے کے باوجود مجھے کسی طور بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں خاموشی سے لائٹ بند کر کے لیٹی رہی جب وہ 2 درجن کی طرف جا کر بھی واپس آ گئی۔ خیر کچھ دن مزید گزرے، میں اب بھابھی سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی اور ایک میرے اندر کا گلٹ بھی تھا، ساتھ شوہر کی بھی یاد ستانے لگی تھی۔ مگر میری انا بار بار مجھے یہی کہتی کہ تم تب ہی گھر جاؤ گی جب وہ لینے آئے گا۔ اس روز بھابھی نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانے جانا تھا تو خالد اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اماں پیچھے مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ بچہ خیریت سے ہو اور صحت مند ہو، جبکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے سامنے تو یہ بچوں والا جھنجھٹ ہی فضول تھا۔ اچھا بھلا جسم بچے کے بعد ایک دم بڈھا سا ہو جاتا ہے۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو بھابھی کے چہرے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ خالد بھی کافی خوش لگ رہا تھا۔ اماں نے جلدی سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تو خالد بڑا خوش ہو کر بتانے لگا کہ لڑکا ہے۔ اس کی خوشی کی وجہ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ہی پہلا بچہ لڑکا چاہتا تھا۔ بھابھی بھی بڑی خوش لگ رہی تھی۔ اس نے سب کو چائے بنا کر دی تو خالد اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اچانک سے میری نظر بھابھی کے ہاتھ کی انگلی پر پڑی تو اس میں ایک انگوٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے پوچھا یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ کچھ سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا، میری تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ میں نے انگوٹھی قریب کر کے دیکھی تو واقعی میں وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اماں نے بھی انگوٹھی دیکھنے کے بعد بھابھی کو پیار سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں مگن ہو گئی تو میں نے اماں سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کچھ زیادہ پڑ نہیں لگ رہے؟ ان دونوں کے بھلا ایک بیٹا ہونے کی خوشی میں یہ انگوٹھی دلانے کی کیا تک بنتی تھی؟ گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے اور یہ مہم صاحبہ کے اوپر اڑاتا پھر رہا ہے۔ اماں نے مجھے ڈپٹ دیا اور کہا ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم اپنی چونچ نہ ڈالا کر، ہر بات میں خوش نہیں ہو سکتی تو جلا بھی مت کرو۔ اماں نے بڑی تلخی سے کہا تو مجھے کافی برا لگا تھا۔
میں انہیں کوئی تلخ سا جواب دینا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی، کیونکہ اب مجھے ہر کوئی بہت ہلکا لے رہا تھا۔ میں خاموشی سے دل ہی دل میں کرتا اندر کمرے میں آ گئی۔ میرا سانس ڈھونکنے کی مانندے چل رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح میں اسے وہ سونے کی انگوٹھی چھین کر اسے آگ لگا دوں۔ پوری رات میں اسی طرح کرتی رہی۔ اچانک سے مجھے پیاس لگی تو کچن میں گئی۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ وہی انگوٹھی کچن کی شیلف پر آٹے میں لتری ہوئی پڑی ہے۔ شاید بھابھی نے آٹا گوندتے ہوئے اتاری ہوگی، لیکن پھر واپس پہننا بھول گئی ہوگی، تبھی وہ ایسے پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس انگوٹھی کو وہیں سے اٹھا کر غائب کر دوں، پھر خود پر ضبط باندھ کر وہیں پڑے رہنے دی، لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ پوری رات میں حسد اور پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہی کہ کاش وہ انگوٹھی اٹھا ہی لیتی، مگر اس رات میں نے پکا تہیا کر لیا کہ وہ انگوٹھی ہر صورت اٹھا کر ہی رہنی ہے۔ خیر کچھ دنوں بعد پھر سے موقع ملا تو میں نے اسے چرا لیا، یوں ہی کچن میں رکھی ہوئی تھی۔ جب انگوٹھی چرا کر واپس آئی تو کمرے میں اماں نے مجھے دیکھ لیا، مگر انہیں یہ نہیں پتہ چل سکا میں انگوٹھی اٹھا کر آئی ہوں۔ اس انگوٹھی کو میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی تھی، تو شام میں ہی ایک سنارے کی دکان پر گئی اسے بیچنے کے لیے، تو وہ ہنس کر بولا، جی مذاق کرنے کے لیے آئی ہو اور نہیں ملا تھا کیا؟ کیا مطلب؟ میں نے اجنبی سے پوچھا، تو وہ انگوٹھی واپس کرتے ہوئے بولا، نکلی ہے، اس طرح کی 50 روپے میں مل جاتی ہے، اور تم اسے بیچنے آئی ہو؟ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تو میں گھر واپس آ گئی۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا، اماں اور ماریا کہیں گئی ہوئی تھیں، خالد اور بھابھی ہی گھر پر تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی جب اچانک سے مجھے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے ان کے کمرے میں جا کر دیکھا تو خالد بری طرح سے بھابھی کو مار رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ منہ سے کف اڑاتے بولا، اس جاہل کو تبھی آج تک کوئی شے نہیں لے کر دی، ایک انگوٹھی خوش ہو کر دی تو وہ بھی گنوا دی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ اماں آئیں تو انہیں میں نے ساری بات بتائی، جس پر وہ افسوس سے بولی، یہی تو سمجھاتی ہوں تمہیں، میں لاکھوں سے بہتر ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جب تمہارا بھائی اس بچی کو نہ مارے، لیکن وہ اس پر پردے ڈالتی نہیں تھکتی۔ وہ جوڑا جو تم نے جل کر ماریا کو دیا تھا وہ بھی میں نے دلوایا تھا اسے۔ تمہارا بھائی تمہیں تو خرچہ دے دیتا ہے، مگر اس بچی کو آج تک ایک ڈھیلا نہیں دیا۔ یہ انگوٹھی بھی اسے ٹھیلے سے پہلی مرتبہ لے کر دی تھی، مگر شاید اس بچی کی قسمت ہی خراب ہے، نہ جانے کہاں گم گئی اور اب اسے پھر مار رہا ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ پیٹ سے ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسی شام میں نے وہ انگوٹھی کچن میں رکھ کر اپنا بیگ تیار کیا اور گھر واپس آ گئی، کیونکہ میرے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر شے کی آزادی تھی، یہاں تک کہ ہاتھ تو دور کی بات میرے شوہر نے مجھے کبھی گالی بھی نہیں دی تھی۔ آپ سب سے بھی یہی کہوں گی، دوسروں سے جلنے کی بجائے اپنے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور کیا پتہ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں وہ نہ جانے کس جہنم میں جی رہا ہو۔ باقی جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اسے قبول کریں، ویسے ہی جیسے وہ ہے، بدلنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ خواری کی بجائے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔